آل پارٹیز تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا یہ نمائندہ دینی قومی اجتماع وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کو درپیش سیاسی، انتظامی، معاشی، دینی، تہذیبی مسائل و مشکلات پر شدید اضطراب اور بے چینی کا اظہار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ قومی معاملات میں مسلسل بیرونی دخل اندازی اور دستور شریعت کے ناگزیر تقاضوں سے صرف نظر کا یہ منطقی نتیجہ ہے جو موجودہ قومی خلفشات اور مختلف نوع بحرانوں کی صورت میں پاکستانی قوم کے لیے وبال جان بنتا جا رہا ہے، جبکہ آج بھی اس دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ بیرونی مداخلت سے آزادی اور خود مختاری کی بحالی اور دستور شریعت کی بالادستی میں ہے۔ قوم کے تمام طبقات، سیاسی و دینی حلقوں اور تمام ریاستی اداروں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ یہ نمائندہ قومی و دینی اجتماع ان قومی مقاصد کے حصول کے لیے عزم نو اور ہمگیر قومی جدوجہد کو وقت کی اہم ضرورت سمجھتا ہے۔ بالخصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نظریاتی اور ثقافتی تہذیبی شناخت کا تحفظ اور دستور کے مطابق ملی مسائل مثلا دستور کی اسلامی دفعات کی عملداری، عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی پاسداری اور شرعی قوانین و روایات کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے تمام دینی و سیاسی حلقوں، قومی طبقات اور ریاستی اداروں کا کردار ضروری ہے۔ اس معاملے میں اداروں اور طاقتوں کی طرف سے پاکستان کے دستور و قانون کے بارے میں یک طرفہ موقف کا بار بار اظہار اور اس کے لیے سیاسی، معاشی اور بیرونی دباؤ پاکستانی قوم کے عقیدہ و ایمان اور حمیت و اہمیت کو چیلنج کرنے کی حیثیت رکھتا ہے، اور قومی اداروں کا اس دباؤ سے مغلوب ہو کر عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور شرعی قوانین اور تہذیبی روایات کے بارے میں اپنے فیصلوں میں ابہام پیدا کرنا قومی تقاضوں کے یکسر منافی ہے، جس کا پوری قوم کو متحد ہو کر سامنا کرنا ہوگا۔ اس کی تازہ ترین مثال قادیانی مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جس میں آئین، قانون، شریعت، ملی تقاضوں اور قومی جذبات و احساسات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے شہری حقوق کے نام سے قادیانیوں کے لیے سہولت کاری کا ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ حالانکہ قادیانیوں نے دستور و قانون کے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے مسلسل انکار کر رکھا ہے، بجائے خود دستور کی رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اور اس کا نوٹس لینا اعلیٰ عدالتوں کی بہرحال ذمہ داری ہے۔ چنانچہ یہ اجتماع عدالت عظمیٰ کے مذکورہ فیصلے کو غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر شرعی قرار دیتے ہوئے مسترد کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اس فیصلے کو اثر نو نظر ثانی کر کے دینی اور قومی تقاضوں اور دستور و قانون کے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ میں یہاں پر موجود وکلاء حضرات سے ذرا مشورہ لینا چاہوں گا کہ اس لفظ کو آپ ذرا دیکھ لیں۔ جب ہم کہیں گے کہ اس فیصلے کو اثر نو نظر ثانی کر کے، نظر ثانی کا جو لفظ ہے قانون کی زبان میں، کیا اس وقت اس کی گنجائش ہے کہ ہم عدالت سے ایسی بات کریں؟ از خود، ٹھیک، یہ لفظ ہم بڑھا دیں، از خود والا۔ جی، مطالبہ کرتا ہے کہ اس فیصلے کو از خود نظر ثانی کر کے دینی اور قومی تقاضوں اور دستور و قانون کے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، اور قادیانیوں کو دستور و قانون کا پابند بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کا اہتمام کیا جائے۔ یہ اجتماع تمام دینی و سیاسی جماعتوں، ارکان پارلیمنٹ اور ریاستی اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیدا کیے جانے والی ابہامات اور کنفیوژن کا
فوری نوٹس لے کر ملک کی اسلامی شناخت اور مسلم امت کے عقیدہ کی پاسداری میں اپنا کردار ادا کرے۔ آل پارٹیز کانفرنس کا متفقہ اعلان ہے کہ نمبر 1، چیف جسٹس آف پاکستان اس امر کو تسلیم کریں کہ قادیانی مبارک احمد کیس میں اس کے فروری اور جولائی 2024 کے فیصلے متنازع ہیں۔ اس فیصلے کو قرآن و سنت اور آئین کے مطابق کرنے کے لیے چیف جسٹس آئین کے مطابق از خود انتظام کرے اور فیصلہ درست کرے۔ نمبر 2، امتناع قادیانیت آرڈیننس اور تمام اسلامی قوانین کی حفاظت کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا اور اسلامی قوانین اور شعائر اسلام کی ہر قیمت پر تحفظ کی جائے گی۔ نمبر 3، 7 ستمبر 1974 آئین پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کی آئینی ترمیم کے 50 سال مکمل ہونے پر 7 ستمبر 2024 لاہور مینار پاکستان پر ختم نبوت کانفرنس ملت اسلامیہ پاکستان کی متفقہ مشترکہ تاریخ ساز کانفرنس ہوگی، اور میں اس اعلامیے کا حصہ بنانا چاہوں گا اس بات کو کہ 7 ستمبر 2024 کو لاہور مینار پاکستان پر جو ایک ملک گیر اجتماع ہوگا اور جس میں 7 ستمبر 1974 کی ترمیم کی یاد منائی جائے گی، اسے یوم الفتح کے طور پر منایا جائے گا۔ میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ اس کے بعد پھر ہم مزید اگلے اقدام کا فیصلہ کریں گے۔ ممکن ہے یہ کانفرنس جو وہاں منعقد ہوگی وہ ایک بحر بے کنار ہوگی، لیکن اسی سے ہی ایک ایسا سیلاب اٹھے گا جو پھر ملک میں ان قوتوں کو بہا کر لے جائے گا۔ اور یہ ہم سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں، ہمارے تمام ادارے ہمارے اس فیصلے کو سنجیدگی سے اس کا نوٹس لے، عدالت اس کا نوٹس لے۔ عدالت مادر پدر آزاد نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کی بھی پابند ہے، وہ آئین پاکستان کی بھی پابند ہے، وہ قانون کی بھی پابند ہے، اور اس کی پابندی کرتے ہوئے اپنے خیالات و نظریات اور اپنے اندر کا جو خبث باطن ہے اس کی بنیاد پر ہمیں اپنی نظریات ہمارے اوپر مسلط نہ کرے، نہ ہم ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 4، غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر شرعی اور اپنے حلف کے برعکس متنازع فیصلہ کرنے والے ججوں کے خلاف حکومت پاکستان فوری طور پر سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھیجے۔ نیز آل پارٹیز کانفرنس کی جانب سے بھی ان ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ کیا پرائیویٹ لوگ دائر کر سکتے ہیں؟ نمبر 5، آل پارٹیز کانفرنس پارلیمانی کمیٹی کو مشترکہ موقف سے آگاہ کر رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ ہمارا اعلامیہ ہے، اسی پر اب دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہم حق پر ہیں انشاءاللہ، اور ہمارا موقف صحیح ہے۔ اللہ تعالی حق والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص بھر دے، جو کام اخلاص سے شروع ہوتا ہے اللہ کی مدد غیب سے آتی ہے، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں تو آپ کی درخواست کروں گا حضرت عبد المرکزیہ حاصل خاقان صاحب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم یا مبلغ القلوب والابصار ویا خالق اللیل والنہار یا دلیل المتعلقین یا قیاس المستغیثین اغثنا، یا قیاس المستغیثین اغثنا، یا قیاس المستغیثین اغثنا، توکلنا علیک وانفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔
العباد بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم الطف بنا فإنك بنا بصير، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير، ولا تحاسبنا فإنك غفور رحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا ربنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. یا اللہ، یہ جو تیرے عاجز بندوں یہ تھوڑی سی محنت کر کے علماء کو صلاحاں کو اکٹھا کیا ہے اور ان کی باتیں سنی، ان کے دل کا درد سنا اور ایک متفقہ آواز کی شکل میں یہ احتجاج کی صورت سامنے آئی. اللہ تو ہماری فریاد کو قبول فرما. اور یا اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عزت اور شریعت پر جو حرف جو قوت دباؤ ڈالنے سے اللہ ہم کو نامراد فرما. آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان مبارک ید اللہ علی الجماعہ، یا ہماری جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ناموس کے لیے اور دشمن اپنا زور لگا رہے ہیں. تو الہی ان بندوں کی آواز کے اندر قوت پیدا فرما، اتفاق عطا فرما، فراست و تدبر فرما، شرح صدر نصیب فرما. اور یا اللہ تو قبول عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انفعنا بصالح زماننا وارزقنا الأدب معهم ولا تحرمنا بركتهم واجعلنا منهم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور. وصلى الله على النبي الحبيب الكريم سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.